بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من يطع الرسول فقد أطاع الله صدق الله العظيم قال الله تعالى وتبارك في شأن حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الرحمة وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رسول الملا تمام حمد و ثنا تعریف و توصیف اللہ جل مجدہ الکریم کی ذات پاک کے لیے جو خالق کائنات بھی ہے اور مالک شہاد بھی. اللہ جل شانہ کی حمد و ثنا کے بعد حضور نبی مکرم شفیع معظم اللہ کے پیارے امت کے سہارے عرب کے محبوب دانائے وجود مالک رقاب فخر عالم و عجم والی کون و مقام سیاہ لا مقام سید انس و جان سرور لالا رخان سرنشین مہوشان ماہ خوباں شہنشاہ حسینہ تتمہ دوران جلوہ صبح ازل نور ذات لم یزل باعث تکوین آدم و بنی آدم نیر بطحا اراز دار ما اوہا شاہد ما طہا صاحب علم نشرہ معصوم آمینہ احمد مجتبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ عالیہ میں اپنی عقیدتوں محبتوں اور نیازمندیوں کا خراج پیش کرنے کے بعد انتہائی واجب الاحترام سبیل احتشام حاضرین و سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماہ ربیع الاول شریف آج 7ویں تاریخ ہے اور وہ گھڑیاں جن گھڑیوں میں آمنہ کے لال کی آمد ہوئی ہم اس کے قریب سے قریب تک ہوتے چلے جا رہے ہیں اور جیسے ہی ربیع الاول کی آمد ہوتی ہے گلیاں بازار سج جاتے ہیں لوگ اپنے مکانات کی چھتوں پر جھنڈے لگا دیتے ہیں مساجد پر لائٹنگ لگا دی جاتی ہے لوگ محافل کا انعقاد کرتے ہیں بوڑھے ہوں یا جوان بچے ہوں یا چھوٹی چھوٹی بچیاں یہ ترانہ محبت لوگوں کو سناتے ہوئے نظر آتے ہیں. فلک کے نظاروں زمین کی بہاروں سب عیدیں مناؤ حضور آ گئے. الحمدللہ آج ہم سب اسی خوشی کو سیلیبریٹ کرنے کے لیے جمع ہیں کہ ہم سب کا یہاں جمع ہونا صرف اور صرف اللہ اور اس کے رسول کی محبت کے لیے ہے. کل قیامت والا دن ہو اس وقت جب ہمارا نامہ اعمال کھولا جائے اس وقت یہ چیز ہمارے نامہ اعمال میں موجود ہو کہ ہم فلاں ڈیٹ کو فلاں جگہ پر اللہ کے رسول کا ذکر کرنے کے لیے جمع ہے اور یہ ذکر کل قیامت والے دن ہماری بخشش اور مغفرت کی ضمانت بنا دیا جائے.
ہم جو بھی عمل کرتے ہیں وہ یا تو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کے زمرے میں آتا ہے یا اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کے زمرے میں آتا ہے۔ اور قرآن مجید میں ہمیں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کا حکم دیا گیا، فرمایا من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ قرآن مجید میں متعدد مقامات پر باقی انبیاء کا بھی ذکر کیا گیا اور اس کے ساتھ بھی یہ مضمون بیان کیا گیا فاتقوا اللہ واطیعون، کہ تم اللہ سے ڈرو اور اطاعت اختیار کرو۔ یعنی مین چیز جس کا ہمیں حکم دیا گیا وہ اطاعت ہے، وہ فرما برداری ہے، وہ بات کو ماننا ہے۔ میرے حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ میری امت میں سے ہر شخص کو جنت میں داخل فرمائے گا، لیکن فرمایا اس کو داخل نہیں فرمائے گا جو جنت میں داخل ہونے سے، جنت میں جانے سے انکار کرے گا، اس کو جنت میں داخل نہیں فرمائے گا۔ تو صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ آپ کی امت میں سے کون ایسا شخص ہوگا جو جنت میں جانے سے انکار کر دے گا؟ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جو میری اطاعت کرے گا اللہ اس کو جنت میں داخل فرمائے گا، اور جو میری نافرمانی کرے گا اس کی نافرمانی اس بات کی دلیل ہے کہ وہ جنت میں جانے سے انکار کر دے گا۔ اصل چیز کیا ہوئی؟ اللہ کے رسول کی اطاعت، اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرنا یہ بیسیکلی بنیادی طور پر اللہ کی اطاعت کرنا ہے۔ اللہ کے رسول سے محبت کرنا یہ اللہ سے محبت کرنا ہے۔ تو بہرحال ہمیں جس چیز کا حکم دیا گیا وہ اطاعت ہے، اللہ کے رسول کی اطاعت ہے۔ اب جب ربیع النور شریف کی آمد ہوتی ہے، ربیع الاول شریف کی آمد ہوتی ہے، اس میں جہاں ہم محافل میلاد مصطفیٰ کا انعقاد کرتے ہیں، گلیاں سجاتے ہیں، بازاروں میں کمکموں کو ابیزا کرتے ہیں، گھروں میں لنگر پکاتے ہیں، جلوس نکالتے ہیں، جھنڈیاں لگاتے ہیں یا دیگر معاملات ہم کرتے ہیں، تو ہم اس کے ضمن میں بہت ساری ایسی چیزیں، بہت سارے ایسے کام ہم سے سرزد ہو جاتے ہیں جو اللہ کے رسول کی ناراضگی کا سبب بنتے ہیں۔ وہ کام کون سے؟ ہم یہیں سے شروع کر لیتے ہیں۔ مثال کے طور پر ہم ابھی محفل کرنے کے لیے جمع ہیں، تو جب ربیع النور شریف میں ہم محافل کا انعقاد کرتے ہیں تو کون سی ایسی چیزیں ہیں جنہیں نہیں کرنا چاہیے اور ہم اپنی محافل میں وہ شامل کر چکے ہیں، اور وہ اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کا چیزیں سبب بنتی ہیں، اللہ کے رسول کی اطاعت کے زمرے میں نہیں آتی۔ جیسے عموماً کیا ہوتا ہے ہمارے ہاں خاص طور پر یہ ماحول بن چکا ہے کہ عموماً یہ جو نماز فجر کے بعد محافل کا انعقاد کیا جاتا ہے، اس میں تو وقت کی پابندی کو ملحوظ خاطر رکھا جاتا ہے، لوگ بھی وقت کی پابندی کرتے ہیں اور محافل کروانے والے بھی وقت کی پابندی کو ملحوظ خاطر رکھتے ہیں، لیکن عموماً جو محافل شام کو منعقد کی جاتی ہیں گلیوں میں، بازاروں میں، اس میں انعقاد کرتے ہوئے یہ بات دیکھی گئی ہے کہ اس وقت کا لحاظ نہ کیا جاتا، اور وقت کو ضائع کرنا یہ خود ایک چیز، جو ایک کام ایسا ہے جو گناہ کے زمرے میں آتا ہے، وقت کو ضائع کرنا۔ اور پھر وہاں پر ہوتا کیا ہے، عموماً ہم جب محافل کا انعقاد کرتے ہیں تو جس قاری صاحب کو بلا رہے ہوں،
جن عالم دین کا ٹائم لیا جا رہا ہے یا جس نعت خان کو بلایا جا رہا ہے، عموماً تو ایسا نہیں ہوتا، لیکن بعض بات ایسے ہوتا بھی ہے، بہت سارے ایسے لوگ بھی ہیں جو اللہ کے رسول کا پیغام وہ فی سبیل اللہ لوگوں تک پہنچاتے ہیں۔ نعت خان حضرات نعت صرف حضور کی مدح سرائی سمجھتے ہوئے لوگوں کو سناتے ہیں، اور جو قرآن حضرات ہے وہ قرآن صرف اس لیے پڑھتے ہیں کہ اللہ کی رسول کی رضا ہمیں حاصل ہو جائے۔ لیکن یہ چیزیں بھی ہمارے ماحول میں آج شامل ہو چکی ہیں کہ جب کسی قاری صاحب سے ٹائم لیا جاتا ہے وہ بھی کہتے ہیں کہ 10,000 پہلے مجھے دو گے تو میں آپ کو ٹائم دوں گا تلاوت کے لیے۔ نعت خان حضرات کہتے ہیں کہ تم مجھے 1 لاکھ دو گے تو پھر میں آؤں گا، بیچ میں جو پیسے ہوں گے وہ الگ سے تم مجھے دو گے، کھانا فلاں چیزیں تم مجھے تیار کر کے دو گے، الگ روم ہوگا، یہ چیزیں ہوں گی۔ اور پھر جن عالم دین سے ٹائم لیا جاتا ہے وہ بھی کہتے ہیں 40,000 پہلے مجھے دو گے تو میں تمہیں ٹائم دوں گا۔ تو اعلیٰ حضرت سیدی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں کہ اس نیکی کے کام یا بدی کے کام کے لیے جو اجارہ طے کرنا ہے، اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ آپ نے اس کو حرام کہا ہے، یہ حرام ہے۔ لیکن ہمارے ماحول میں یہ چیز شامل کر دی گئی بدقسمتی سے، اور یہ جو محافل کا ایک نور ہوا کرتا تھا، ایک محافلوں کی لذت ہوتی تھی، لوگ محافل میں آتے تھے، لوگوں کے چہروں پر سنت رسول سج جایا کرتی تھی، لوگ محافل میں آتے تھے، لوگ نمازی بن جاتے تھے، لوگ محافل میں آتے تھے، لوگوں کو محبت رسول کی چاشنی نصیب ہوتی تھی۔ لیکن آج وہ کوئی چیز ہمیں نظر نہیں آ رہی۔ آج صرف اور صرف وہ اپنا نام لوگوں تک پہنچانے کے لیے کہ میں نے محفل کروا دی ہے، فلاں چودھری صاحب نے، ملک صاحب نے، فلاں حاجی صاحب نے، فلاں بندے نے محفل کروا دی ہے، اتنے لوگوں کو جمع کر دیا، نگر یہ کروا دیا ہے، گلی بڑی اچھی سجا لی ہے، صرف اسی چکر میں ہم پڑے ہوئے ہیں۔ کتنے لوگ ہیں وہ محافل کرنے کے بعد بھی دین ان تک منتقل نہیں ہوتا، اللہ کے رسول کی اطاعت ان تک منتقل نہیں ہوتی، 5 وقت کے وہ نمازی نہیں بنتے، ان کے لبوں پر درود و سلام جاری نہیں ہوتا۔ کتنے ایسے لوگ ہیں؟ تو اس چیز کو ہمارے معاشرے میں جس انداز میں وہ دخل کیا گیا، جس انداز میں شامل کیا گیا، وہ کسی سے مختلف نہیں ہے۔ اور پھر ہوتا کیا ہے، بعض اوقات جن علماء کو بعض اوقات ہم بلاتے ہیں، وہ اگر تو کسی عالم دین کو بلایا جائے گا تو بڑی اچھی بات ہے، عالم دین کی زیارت کرنا بھی ثواب ہے، لیکن بعض اوقات ہم بڑھ قسم کے جو خطباء ہوتے ہیں ان کو بلا لیتے ہیں، جو ہر پیسے پھینکنے والے کو عاشق رسول کی سند سے نوازنے ہوتے ہیں کہ یہ بتا عاشق رسول ہے، کیوں؟ پتہ ہے کہ اس بندے کو میں جتنا عاشق رسول کہوں گا اتنا ہی سے کچھ میرے اوپر پیسے پھینکنے ہیں۔ تو پھر ہوتا کیا ہے، وہ محفل جو ہوتی ہے وہ اللہ کے رسول کے نام پر سجائی جانے والی جو بزم ہوتی ہے، ہم بیسیکلی اس کی توہین کر رہے ہوتے ہیں۔ ہم سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ شاید اس سے ہمیں حاصل نصیب ہوگا، اس سے ہماری روح کو تسکین نصیب ہوگی۔ صاحب ہم اپنی روح کو تسکین مہیا نہیں کر رہے ہوتے، اور پھر ایسی روایات بیان کی جاتی ہیں بعض بات محفل میلاد کے نام پر، تو ایسے اشعار پڑھے جاتے ہیں لوگوں کے سامنے، جو اشعار بعض اوقات وہ اسلام کی توہین پر مبنی ہوتے ہیں، اللہ کے رسول کی توہین پر مبنی ہوتے ہیں۔ میں اکثر یہ بات کہا کرتا ہوں کہ ہمارے نعت خان حضرات جو ہم بھی ان میں شامل ہیں کہ ایسے کلام کا انتخاب کیا جاتا ہے جو حقیقت میں نعت ہوتے ہی نہیں ہے۔ ٹائٹل کیا لکھا ہوتا ہے؟ محفل نعت، لیکن آپ اٹھا کر دیکھ لیں پوری محفل نعت کے اندر ایک نعت بھی پڑھی نہیں جاتی۔ ہر کوئی شخص وہ اپنی آرزویں پیش کر رہا ہوتا ہے، تمنائیں پیش کر رہا ہوتا ہے، کسی کی زبان پر یہ الفاظ ہوتے ہیں، تیری بکریاں میں پاؤں گا میں چارہ حریمہ میں نہ رکھ لے۔ کوئی کہہ رہا ہوتا ہے کہ لگیاں نے موجہ ہم لائی رکھی سونے۔ تو اسی طرح کے کلام پڑھے ہوتے ہیں، لیکن حقیقت میں جو نعت ہوتی ہے، نعت کہتے کسے ہیں؟ صاحب لسان العرب اور صاحب تاج العروض آپ لکھتے ہیں کہ نعت جو ہے وہ حضور علیہ السلام کی صفت ہے، حضور کی مدح سرائی کرنا اس کو نعت کہتے ہیں، حضور کی تعریف کرنا اس کو نعت کہتے ہیں۔ لیکن ہم تو اپنی ہی خواہشات ان اشعار میں پیش کر رہے تھے۔ بعض اوقات تو وہ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے علمان الحافظ کہ ہمارے جو اشعار ہوتے ہیں وہ کفری اشعار تک مبنی ہو جاتے ہیں، تو ایسے کلام پڑھے جاتے ہیں۔
جب کوئی نعت سنائے، نعت پڑھنے لگے، اسے کہو نا یار تو یہ عرض میں بعد میں کر لینا، سناؤ نا اعلیٰ حضرت کا کلام، سب سے اولا والا ہمارا نبی، سب سے بالا والا ہمارا نبی، کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی۔ سیدی اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا کلام پڑھا جائے، ان کا کلام سنا جائے، جن کے کلام کا ایک ایک شعر جو ہے وہ قرآن و حدیث کی تشریح ہے۔ اللہ اللہ، کلام تو یہ ہوا نا جو پیر مہر علی شاہ گولوی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے لکھا، مکھ جند بدر شاشانی ہے، متھے چمک دیلان قرآنی ہے، کالی ظلف دے اک مستانی ہے، مخبور کی ہنمت بری ہے، سبحان اللہ ما اجمل کا ما اکمل کا ما احسن کا۔ یہ ہوئی صاحب نعت تو یہ ہوئی جو عبدالرحمن جامی علیہ الرحمہ نے کہا تھا نا، ہزار بار بشویم دہان سے مجھ کو گلاب، ہنوز نام تو گفتن کمال بھی ادبی۔ ہمارے بزرگ، ہمارے اسلاف نے تو یہاں تک بات کہی، وہ کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ اگر 1000 مرتبہ بھی جامی اپنی زبان کو ان کے غلاب سے دھو لے تب بھی یہ زبان اس قابل نہیں ہے کہ اس پر آپ کا نام ہو سکے۔ تو آج وہ محافل میلاد کا جو ایک ادب ہوتا تھا وہ بالکل ہم سے مفقود ہو گیا۔ سلطان محمود غزنوی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، ان کا ایک خادم تھا ایاز، وہ ان کی خدمت کیا کرتا تھا، تو ایاز کا ایک بیٹا وہ بھی سلطان محمود غزنوی کی خدمت کیا کرتا تھا۔ تو ایک دن کیا ہوا، تو اس نے وضو کرنا تھا، تو اس نے ایاز کے بیٹے کو کہا ایاز کے بیٹے مجھے وضو کرواؤ، تو اس نے وضو کروا دیا، لیکن ابا جی سے جا کر کہا کہ ابا جی مجھے لگتا ہے کہ جو سلطان محمود غزنوی ہے نا وہ مجھ سے ناراض ہے۔ کہا کیا بات ہوئی؟ کہا پہلے جب بھی وہ مجھے بلاتا ہے نا تو میرے نام سے بلاتا ہے، لیکن آج اس نے مجھے کہا ایاز کے بیٹے مجھے وضو کرواؤ۔ تو آپ ذرا پوچھیں مجھ سے کیا مجھ سے کوئی غلطی سرزد ہو گئی ہے کہ کیا وہ مجھ سے ناراض ہے؟ تو سلطان محمود غزنوی کے پاس ایاز حاضر خدمت ہوا، ایاز نے یہ سارا منظر پیش کیا کہ آج آپ نے میرے بیٹے کو کہا وضو کرواؤ، تو آپ اس کا نام نہیں لیا، آپ نے کہا ایاز کے بیٹے مجھے وضو کرواؤ، تو یہ کیا بات ہے؟ کیا اس سے کوئی غلطی سرزد ہو گئی ہے؟ تو سلطان محمود غزنوی کہنے لگا کہ ایاز تم تو جانتے ہو تیرے پتر کا نام محمد ہے، اور تم یہ بھی جانتے ہو کہ میں نے کبھی بے وضو نام محمد نہیں لیا، اور میں نے وضو کرنا تھا، وضو بنانا تھا، اور تیرے بیٹے کو میں نے کہنا تھا مجھے وضو کرواؤ، بتاؤ جس زبان سے میں نے بے وضو کبھی نام محمد نہیں لیا اس کو میں محمد کہہ کے کیسے پکاروں؟ تو اس لیے میں نے کہا ایاز کے بیٹے مجھے وضو کرواؤ۔ تو ہمارے اسلاف تو یہ تھے کہ جو بے وضو حضور کا نام بھی نہیں لیا کرتے تھے۔ مجھے یاد ہے کہ میرے والد گرامی اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے، ایک دن مجھے وہ پوچھنے لگے حافظ صاحب مجھے ایک مسئلہ بتائیں، وہ بیمار رہتے تھے، بہت زیادہ بیماری کی حالت میں ان کا انتقال ہوا، تو مجھے وہ کہنے لگے کہ حافظ صاحب مجھے ایک مسئلہ بتائیں، میں نے کہا جی پوچھیں، وہ کہنے لگے کیا بے وضو درود پڑھا جا سکتا ہے؟ اب حضرت میرے ساتھ تشریف فرمائے ماشاءاللہ عالم دین ہے، تو آپ ان سے بھی پوچھیں گے مجھ سے بھی پوچھیں گے، مسئلہ تو یہ ہے کہ بے وضو آپ درود پڑھ سکتے ہیں، بے وضو آپ قرآن مجید پڑھ سکتے ہیں چلتے پھرتے زبانی۔ تو میں نے والد محترم سے کہا کہ ابا جی بالکل پڑھ سکتے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ مجھے یاد ہے کہ انہوں نے مجھے ڈانٹا اور مجھے کہنے لگے حافظ صاحب تسی کہنا دین پڑھا ہے جس دین میں آپ یہ کہتے ہیں کہ بے وضو درود پڑھ سکتے ہیں؟ مطلب ان کے کہنے کا انداز کہ جو ادب کی انتہا ہے وہ یہی ہے، حضور کی محبت کا کمال یہی ہے کہ ہم چلتے پھر بھی درود پڑھیں نا، چلتے پھرتے بھی، تو تب بھی ہم بے وضو نہ حضور کی ذات پر درود پڑھیں۔ ادب کا کمال یہ ہے۔ زباں و محبے توصیف و ثنا تو نام کہتا ہوں، بنے جب درد میں صلی اللہ تو نام کہتا ہوں۔ تو نام کا انداز جو آج ہمارے اندر سے مفقود ہو گیا، آج اسی انداز کو دوبارہ پڑھانے کی ضرورت ہے۔ بلکہ یار میرا دل چاہتا ہے میں آپ کو نعت سناؤں، اللہ کس کی نعت سناؤں؟ حضور کی نعت، کس کی زبانی؟ ایک صحابی رسول کی زبانی۔ صحابی کا نام ہے حضرت سباد رضی اللہ تعالیٰ، کیا نام ہے؟ حضرت سباد رضی اللہ تعالیٰ۔ یہ کسی تجارتی معاملات کی وجہ سے بر صغیر آئے ہوئے تھے، اور یہ بر صغیر میں تجارت کر رہے تھے، تو خواب میں ان کو ایک جن آیا خواب میں، حضرت سباد رضی اللہ تعالیٰ عنہ
خواب میں جن نے آ کر کہا کہ اے سواد، وہاں نبی آخر الزمان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان فرما دیا ہے اور تم یہاں پر تجارت کر رہے ہو، جاؤ جا کر ان کے ہاتھ پر اسلام قبول کرو۔ تو ایک خواب کی ایک رات آئی، اٹھے تو کہا کہ یہ کیا معاملہ ہے، دوبارہ پھر سوئے، اگلے دن پھر دوبارہ خواب میں وہ جن آ گیا کہ سبات میں نے کل بھی تمہیں کہا تھا کہ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر جا کر بیعت کرو، اسلام قبول کرو۔ تیسرے دن پھر یہ خواب آیا تو حضرت سبات جو بھی اسلام کی دولت سے مالا مال نہیں ہوئے تھے، یہ حضور علیہ السلام کی بارگاہ اقدس میں حاضر خدمت ہوئے۔ جب حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں پہنچے نا، اتنا سفر کر کے، تو آقا علیہ السلام نے ان کو دیکھا تو حضور نے دیکھتے ہی ارشاد فرمایا مرحبا بک یا سبات، اے سبات خوش آمدید، جی آیا نو، اہلا و سہلا مرحبا۔ تو حضرت سبات رضی اللہ تعالیٰ نے جب دیکھا کہ میری ان سے پہلی ملاقات ہے اور پہلی ملاقات میں ہی میرا نام لے کے مجھے کہا جا رہا ہے خوش آمدید، تو بڑے حیران ہوئے، کہا آپ میرا نام کیسے جانتے ہیں؟ تو سنیے میرے رسول نے ارشاد فرمایا اے سبات، میں تو اس جن کو بھی جانتا ہوں جس نے تیری خواب میں آ کر 3 دن تمہیں کہا کہ اللہ کے رسول کے ہاتھ میں جا کر بیعت کرو، میں تو اس جن کو بھی جانتا ہوں۔ اچھا، حضور کے ہاتھ پر اسلام قبول کر لیا۔ اب اسلام قبول کیا تو اسلام قبول کرنے کے بعد سب سے پہلا کام حضرت سبات نے کیا کیا؟ کہا یا رسول اللہ اگر آپ اجازت دیں تو میں آپ کو آپ کی نعت نہ سناؤں۔ کیا کہا؟ میں آپ کو آپ کی نعت نہ سناؤں۔ نبی آخر الزمان حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سناؤ۔ اب حضرت سبات نے حضور کو حضور کی نعت سنائی۔ کیا کہا؟ کہا اشہد ان اللہ لا رب غیرہ وانک محمود علی کل غائب وانک ادنى المرسلین وسیلۃ الی اللہ یا ابن الاکرمین العطائب۔ اللہ اکبر۔ کہا یا رسول اللہ میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں آپ اللہ کے آخری رسول ہیں اور اللہ کے علاوہ کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو ہر طرح کی خبر پر مطلب فرما دیا ہے، یعنی آپ کے سامنے کوئی غیب نہیں رہنے دی، اللہ تعالیٰ نے کوئی چیز آپ کے سامنے پردہ نہیں رہنے دی، ہر چیز کو آپ کے سامنے ظاہر فرما دیا ہے۔ اور حضرت سبات کہنے لگے یا رسول اللہ اللہ تک پہنچنے کے لیے آپ سے قریبی وسیلہ اور کوئی نہیں ہے، اللہ تک پہنچنا ہے تو آپ ہی سب سے قریبی وسیلہ ہے۔ اور کہا یا رسول اللہ آپ کے جو والدین ہیں وہ بڑے ہی پاکیزہ لوگ ہیں۔ یہ نعت حضور کو سنائی تو اب آقا علیہ السلام نے کیا ارشاد فرمایا؟ حضور فرمانے لگے قد افلحت یا سبات، اے سبات تو کامیاب ہو گئے۔ کیا ارشاد فرمایا؟ اے سبات تو کامیاب ہو گئے، یعنی نعت سنانے والے کو حضور نے کامیابی کا سرٹیفکیٹ دیا۔ تو آج ہمیں بھی چاہیے کہ ہم وہ کلام منتخب کریں، ان کلام کا انتخاب کریں جن کلام کے اندر حضور کی نعت مبنی ہو، نہ کہ صرف اپنی خواہشات پیش کریں کہ میں مدینے چلا جاؤں، مدینے کی خواہش رکھنا، آرزو رکھنا یہ بڑی اچھی بات ہے، بڑی خوش قسمتی کی بات ہے، لیکن وہ حضور کی آمد کی گھڑیاں ہوں پھر بھی بندہ اپنی ہی آرزو پیش کرتا رہے، اس وقت تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خالص نعت جو ہے وہ بیان کرنی چاہیے، نعت ہی پڑھنی چاہیے۔ اور پھر یہ جو ہمارے اندر ایک کلچر آن پڑا ہے وہ پیسے پھینکنے والا کلچر، وہ ویلے کروانے والا کلچر، وہ کلچر بڑا ہی عجیب دل خراش منظر پیش کرتا ہے وہ کلچر۔ اور پھر اسٹیج کی زینت کن لوگوں کو بنایا جاتا ہے؟ جن لوگوں کے جیب کے اندر پیسہ ہوتا ہے ان لوگوں کو اسٹیج کی زینت بنایا جاتا ہے۔ آپ اتنے لوگ ہیں یہاں پر بیٹھے ہیں ماشاءاللہ سفید داڑھیوں والے ہیں، کبھی آپ نے اپنی زندگی میں ایسا دیکھا ہو کہ مسجد کی صفائی کرنے والے کو صرف اس لیے محفل نعت میں مہمان خصوصی بنایا ہو کہ یہ بندہ اللہ کے گھر کی صفائی کرتا ہے؟ کبھی مسجد میں نماز پانچگانہ پڑھانے والے امام صاحب کو خصوصی طور پر مہمان خصوصی بنایا ہو کہ یہ ہمارے امام صاحب ہیں 5 وقت کی ہمیں نماز پڑھاتے ہیں؟ یا کبھی مسجد کا خادم جو ہے، مسجد کی صفائی کرنے والا مؤذن جو ہے، یا مسجد کا وہ بزرگ، وہ بابا جی
دنیا سو رہی ہوتی ہے، وہ مسجد میں آ کر نماز تہجد پڑھ رہے ہوتے ہیں، مسجد کا تالا سب سے پہلے کھول رہے ہوتے ہیں. کیا کبھی ان کو مہمان خصوصی بنایا گیا کہ یار یہ وہ بندہ ہے، لوگ سوئے ہوتے ہیں کہ مسجد میں سب سے پہلے نماز فجر پڑھنے کے لیے آتا ہے، یار یہ وہ بندہ مہمان خصوصی ہمارا کہ مہینے میں اس کی ایک بھی جماعت نہیں رہی، اس لیے یہ ہماری وہ محفل کا مہمان خصوصی ہے. کبھی یہ انداز ہم نے اپنایا؟ تو محفل کے اندر بھی انہی لوگوں کو مہمان خصوصی بنایا جا رہا ہوتا ہے جن کے پاس پیسہ ہوتا ہے، اور وہ اعلانیہ طور پر رسول اللہ کے فرمانات کی دھجیاں اڑا رہے ہوتے ہیں، اور ہم اسٹیج پر کھڑے ہو کر ان کو آج کے رسول کا لقب دے رہے ہوتے ہیں. تو یہ وہ کام ہے جو محافل میلاد مصطفیٰ کے نام پر ہمارے اندر داخل ہو چکے ہیں، جن کو ختم کرنا یہ ہمارے لیے ضروری بن چکا ہے. اگر آج ہم نے ختم نہ کیا تو پھر اگلی والی جو نسل ہے ہماری، ان کو ہم دین کون سا دیں گے؟ پھر جس انداز میں وہ محافل میلاد مصطفیٰ کا انعقاد کرتے ہوئے ہم پھر کرتے کیا اس میں، اب دیکھیں ایک یہ بھی چیز ہمارے اندر داخل ہوگی، 3 بجے تک ہم محفل نعت کا اہتمام کرتے ہیں. جس نے محفل کا اہتمام کیا اس نے عشاء بھی نہیں پڑھی، اور جو آنے والے ہیں وہ 3 بجے تک بیٹھے رہے کہ فلاں نعت خان آئے گا، فلاں آئے گا، اس کی نعت سنیں گے، پھر لنگر بھی ملے گا، لنگر بھی کھائیں گے، پھر اس کے بعد سب کی الا ماشاءاللہ سب کی نماز فجر رہ گئی. تو وہ گناہ کس کے ذمہ میں آیا؟ کس کے اوپر وہ گناہ ہے؟ ہمارا دین، ہمارے نبی نے تو ہمیں یہ بتایا ہے، جس نے عشاء کی نماز باجماعت ادا کر لی اور فجر کی نماز بھی باجماعت ادا کر لی، اللہ اس کو پوری رات کی عبادت کرنے کا ثواب عطا فرماتا ہے. ہمارا دین تو ہمیں یہ کہتا ہے. لیکن ہم نے جس دن محفل کرنی تھی ہم نے عشاء بھی نہیں پڑھی اور فجر بھی نہیں پڑھی. اور اگر پڑھنی نصیب ہوگی عشاء رات کو 2 بجے تو پھر ہوتا کیا ہے؟ اس کا منظر کیا ہوتا ہے؟ لوگ کہتے ہیں کہ چلے جی اپنی پڑھ لو، جماعت بھی رہ گئی، یا اس دن نماز عشاء کی جماعت مسجد میں رہ گئی. مسجد میں محفل ہو رہی ہے، مسجد میں محفل کروانے والے لوگ جو ہیں وہ اس دن مسجد میں عشاء کی نماز باجماعت نہیں پڑھ رہے ہوتے. میرے حضور نے تو ہمیں یہ بتایا کہ تنہا نماز پڑھنا اور جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا 27 درجہ بہتر ہے جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا. لیکن یہ چیز بھی ہمارے اندر سے مفقود ہوگی. بلکہ ہوتا ہے کہ ہم جلوس نکال رہے ہوتے ہیں 12 ربیع الاول کو، ہم نعرے لگا رہے ہوتے ہیں غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، نعرے لگا رہے ہوتے ہیں، مسجد کے سامنے سے ہم گزر جاتے ہیں، لیکن مسجد میں جماعت ہو رہی ہوتی ہے ہم نماز نہیں پڑھتے. تو یہ کون سی ظاہر غلامی رسول ہے کہ غلامی رسول میں موت قبول ہے لیکن نماز پڑھنی قبول نہیں ہے؟ یہ کون سی غلامی رسول ہے؟ صاحب ہمیں بھی بتایا جائے کہ غلامی رسول میں موت تو قبول ہے لیکن غلامی رسول میں ہم پتہ نہیں کون سی ایسی چیزیں اپنے اندر داخل کر چکے ہیں جو چیزیں ہمیں صراحتاً رسول اللہ کی نافرمانی کے زمرے میں آتی ہیں. جلوس نکالا جا رہا ہے اور شاپوروں کے اندر چاول ڈال کر ایک دوسرے کے اوپر پھینکے جا رہے ہیں، یہ غلامی رسول ہے. جلوس میلاد کا نکالا جا رہا ہے اور لوگوں کے راستے مکمل طور پر بند کیے جا رہے ہیں، کیا یہ غلامی رسول ہے؟ سید اعلیٰ حضرت فتاوی رضویہ شریف میں یہ بات لکھتے ہیں. آپ کہتے ہیں کہ فرض نماز جو ہے، اب دیکھیں جی یہ جو ہم محفل کر رہے ہیں یہ کوئی فرض واجب نہیں ہے، یہ مستحب عمل ہے. ہم پر فرض نہیں ہے کہ ہم یہ محفل کریں. اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ فرض نماز کے لیے بھی کسی کا راستہ روکنا جائز نہیں ہے، مکروہ ہو جاتی ہے وہ نماز. ایسی نماز جو کسی کا راستہ روک کر پڑھی جائے وہ نماز مکروہ ہے. اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فتاوی رضویہ شریف میں لکھتے ہیں. اور ہم جلوس میلاد کا نکالیں اور اس کے لیے بھی راستہ روکتے ہیں، بلکہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ نے لکھا کہ پھر جلوس یا مجلس کا اہتمام کرنا اس کے لیے راستہ روکنا کیسے جائز ہو سکتا ہے؟ دین تو ہمیں راستہ دینا سکھاتا ہے لیکن ہم نے راستہ روک دیا، رسول اللہ کے نام پر راستہ روک کر رکھ دیا. نہ کوئی ایمبولینس گزرنے دی، نہ کسی کو گزرنے دیا، نہیں. لیکن ایسے ہمارے ایسے بھی جلوس ہوتے ہیں، اس کا قطعاً یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم ایسے ہی کرتے ہیں. ایسے بھی لوگ ہیں الحمدللہ جو منظم جلوس حضور کی نام کے اوپر نکالتے ہیں. انہوں نے ایک راستہ چھوڑا ہوتا ہے اور اگر دونوں راستوں پر جلوس ہو اس میں بھی وہ راستہ چھوڑتے ہیں. آنے جانے والوں کی آمد و رفت کا جو ہے وہ ان کو مشکل پیش نہیں آتی. اس انداز میں اگر ہم یہ کام کر لیں تو پھر نکلیں جھنڈے لے کر
اور پھر حضور کے نام کے نعرے لگائیں نا تو آقا علیہ السلام کو زیادہ خوشی ہوتی ہے۔ پھر ہم جھنڈیاں لگا رہے ہوتے ہیں، جھنڈیاں لگائیں گے، بازار سجائیں گے، یہ 11 ربیع الاول آئے گی نا رات، پوری رات ہمارے نوجوان سجائیں گے، گلیاں سجانی چاہیے، بہت اچھی بات ہے، حضور کی آمد کی خوشی کرنی چاہیے۔ لیکن بعد میں ہوتا کیا کہ وہی جھنڈے وہ نالیوں میں گر رہے ہوتے ہیں۔ مجھے یاد ہے کہ 2-3 سال قبل ہمارے ایک دوست ہیں، وہ مجھے کہنے لگا حافظ صاحب آئے آپ کی گلی بڑی اچھی سجی ہے، گلی وہ آپ کو گلی دکھائیں۔ اب تو بات یہاں تک جا پہنچی کہ لوگ کیا کرتے ہیں، اب میں نے گلی سجانی ہے نا، میں قاری صاحب کو قاری صاحب نے 5000 روپیہ دے میں گلی سجانی، قاری صاحب کہیں گے میرے پاس تو نہیں ہے۔ اچھا آپ کو حضور کی آمد کی خوشی نہیں؟ قاری صاحب کے پاس یا مجھ سے تو کہہ کہ آپ مولانا آپ 5000 روپیہ دیں، میں کو میرے پاس کوئی مت نہیں 5000 روپیہ دیں نہیں، اس کا مطلب ہے آپ کو حضور علیہ السلام کی آمد کی خوشی نہیں ہے۔ صاحب یہ زیادتی مت کریں قوم کے ساتھ کہ جس نے پیسے دے دیے اس کو خوشی ہے، جس کے پاس پیسے نہیں دینے کے لیے اس کو خوشی نہیں ہے اپنا کلال کے آنے کی، ایسا مت کریں۔ یا تو ہے نا ایسا کریں، بعض بات ایسی گلیوں میں دیکھنے کو ملتی ہیں، جس بندے نے ہمارے کورس میں وہ ٹیچر ہیں تو میرے ساتھ انہوں نے حاضر کیا، وہ مجھے بتانے لگے، ساتھ ہنسنے لگے، ماشاءاللہ بڑا درود پڑھتے ہیں حضور علیہ السلام کی ذات پر۔ تو کہنے لگے میرے محلے میں کچھ لوگ آئے ربیع الاول کے حوالے سے، مجھے کہنے لگے کہ آپ نا سر ہمیں پیسے دیں، ہم نے گلی سجانی ہے۔ میں نے کہا یار میرے پاس تو نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں انہوں نے ساری گلی سجائی، جو میرے گھر کا حصہ تھا وہ چھوڑ دیا۔ یہ کون سا صاحب اس کے رسول ہوا؟ چاہیے تو یہ تھا اگر اس بندے نے پیسے نہیں دیے اس کے گھر کے سامنے بھی آپ وہ تھوڑی بہت بتیاں لگا دیتے، تھوڑی بہت جھنڈیاں لگا دیتے۔ تو یہ چیزیں کیوں ہم جھنڈیاں کیوں لگاتے ہیں؟ اپنے نفس کے حظ کے لیے نہیں لگاتے۔ یہ لائٹنگ لگی ہوئی ہے کس لیے لگی ہوئی ہے؟ اس لیے کہ لوگ کہیں گے مسجد انتظامیہ نے لائٹنگ لگا دی۔ یہ محفل کیوں کر رہے ہیں؟ اس لیے کہ لوگ کہیں گے مسجد انتظامیہ نے قبلہ قاری صاحب نے یہ محفل کا اہتمام کر لیا۔ نہیں، آپ اس سے پوچھیں گے، آپ سے پوچھا جائے گا، آپ کیوں بیٹھے ہیں؟ ہم لنگر کھانے کے لیے بیٹھے ہیں؟ نہیں، آپ کہیں گے ہم اس لیے بیٹھے ہیں کہ ہمارے رسول کی آمد کا مہینہ ہے، ہم اپنے رسول کا ذکر خیر سننے کے لیے جمع ہیں، ہم اللہ کے رسول کے لیے جمع ہیں۔ محفل کروانے والا کہے گا میں نے اللہ کے رسول کے لیے کروائی ہے۔ تو جب ہم اللہ کے رسول کے لیے سب کچھ کر رہے ہیں، یار وہاں یہ نہیں دیکھا جاتا کسی نے کتنا بڑا کام کیا ہے، کتنی بڑی محفل کی ہے، کتنے دیگے نظر کی پکائی ہے۔ وہاں تو شاہ عبد الرحیم محدث دہلوی کے چہرے بھی ہو نا تھوڑے سے، وہ بھی اللہ کے رسول کو قبول فرما لیتے ہیں، وہ بھی قبول کر لیے جاتے ہیں۔ کیوں؟ کہ وہاں محبت رسول سے اللہ کے رسول کی بارگاہ میں وہ چہرے پیش کیے جاتے ہیں، تو وہ بھی نیاز قبول کی جاتی ہے۔ تو یہ جو ہمارے اندر ایسی چیزیں شامل ہو گئی جو بدقسمتی سے نہیں شامل ہونی چاہیے تھی۔ دیکھیں مجھے موضوع یہ دیا گیا کہ آپ نے ان چیزوں کو ڈسکس کرنا ہے، معاشرے کی اصلاح کرنی ہے، یہ چیزیں ہمارے اندر کیسے داخل ہوگی، ان کو کیسے درست کیا جا سکتا ہے۔ تو اس لیے میں نے یہ چیزیں آپ کے سامنے بیان کی۔ آج ہم بہت دور جا چکے ہیں صاحب، ہمیں آج بھی اگر ہم واپس نہ آئے ان چیزوں سے تو یہ میلاد کسی اور چیز میں شامل ہو جائے گا، کوئی اور چیز، کوئی اور شکل اختیار کر لے گا۔ یہ محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، تو اس کو حضور کا صرف میلاد ہی رہنے دیں، اس میں ایسی چیزیں مت شامل کریں جو اللہ کے رسول کی ناراضگی کا سبب بنے، وہ چیزیں مت شامل ہونے دیں۔ اور پھر ہوتا کیا ہے کہ گلیاں سجاتے ہیں لوگ، ہزاروں روپیہ لگا دیتے ہیں، اور پھر کیا بناتے ہیں ہمارے بچے؟ پہاڑیاں بناتے ہیں۔ نالی ہوتی ہے، گندا کھالا ہوتا ہے، اس کے اوپر روزہ رسول کی تشبیہ بنائی ہوتی ہے۔ ڈوب کے مرنے کا مقام نہیں اس قوم کے لیے۔ 12 ربیع الاول والے دن کیک کاٹ رہے ہوتے ہیں، اوپر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لکھا ہوتا ہے اور اس کے اوپر چھری چلا رہے ہوتے ہیں۔ روزہ رسول کی تشبیہ بنائی ہوتی ہے، اس کے اوپر چھری چلا رہے ہوتے ہیں۔ کیا یہ اس دین کے ساتھ مذاق نہیں ہم لوگ کر رہے ہیں؟ تو لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم ان چیزوں کو اپنے اندر سے باہر نکالیں اور اپنے کردار سے یہ ثابت کریں کہ ہم مسلمان ہیں۔ زبان سے کہہ بھی لیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و قلب و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ میں یہ کہوں، اب مجھے اگر یہ لوگوں کو بتانا پڑے کہ میں عشق رسول ہوتا ہوں لیکن نماز میں پڑھوں نا، تو پھر میرے بتانے کا فائدہ کوئی نہیں ہے، میں عشق رسول نہیں ہوں صاحب۔ میں جلوس والے دن بھی جلوس میں نکلوں اور یہ کہوں کہ میں عشق رسول ہوں، غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، اور گھر میں اپنے باپ کے ساتھ بدتمیزی کر کے باہر نکلا ہوں، تو کیا یہ غلامی رسول ہے؟ کیا حضور ایسے میلاد سے خوش ہو جائیں گے؟ بھائی
وہ مسجد میں 2 دیگیں لے آئے جا کر اور یہ کہ قاری صاحب یہ میری طرف سے 2 دیگیں لے لیں، یہ حضور کے میلاد کے نام پر ہیں، اور اسی بھائی نے اپنی بہن کا وراثت میں سے حصہ کھایا ہو، تو مجھے بتائیں یہ میلاد حضور قبول فرمائیں گے؟ یہ نیاز قبول کی جائے گی؟ بابا بولے شاہ نے اس لیے وہ اپنا دکھڑا قوم کے سامنے رکھا تھا کہ حج بھی کیتی جاندے ہو، لو بھی پیتی جاندے ہو، کھا کے مال یتیمہ دا وچ مسیتی جاندے ہو، دسو نہ اے بلے نو اے کیتی جاندے ہو۔ ایک طرف سے بہن کا وراثت میں سے حصہ بھی کھا لیا اور دوسری طرف سے محفل میلاد کے اوپر 10,000 روپیہ بھی دے دیے دل کو سکون پہنچانے کے لیے۔ صاحب یہ دل کو سکون نہیں پہنچا رہے، یہ اپنے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں ہم لوگ۔ باپ ناراض ہے، ماں ناراض ہے، بہن سے ناراضگی ہے، کٹ آف کیا ہوا ہے اور گلی میں نکلے نعرہ لگانے کے لیے کہ میں غلام رسول ہے، میں غلامی رسول ہوں، مجھے حضور کی غلامی پر فخر ہے۔ اگر حضور کی غلامی پر فخر ہوتا نا تو میرے حضور کی یہ حدیث، یہ بات یاد ہوتی۔ میرے رسول نے فرمایا کہ معاف کر دینے سے اگر تمہاری عزت میں کمی آ جائے، کل قیامت والے دن اپنی عزت محمد عربی سے آ کر لے لینا۔ اگر معاف کر دینے سے عزت میں کمی آ جائے تو مجھ سے آ کر عزت لے لینا۔ اگر بھائی نے زیادتی کر بھی دی ہے تو بھائی کو جا کر کہیں بھائی زیادتی تو تیری تھی، لیکن آمنہ کے لال کا میلاد ہے، میں نے حضور کا میلاد منانا ہے، تو میں نہیں چاہتا میں تیرے بغیر میلاد مناؤں، میں تجھے تیری غلطی معاف کرتا ہوں، یا میری غلطی ہے تو میں تجھ سے معافی مانگتا ہوں۔ آؤ نہ کٹھے مل کر آمنہ کے لال کے نعرے لگائیں۔ بہن کو اس کا وراثت میں سے حصہ دے کر کے بہن مجھ سے غلطی ہو گئی تھی، لیکن میں نے اس نبی کا میلاد منانا ہے جس نبی نے کہا کہ بہن کو وراثت میں سے حصہ دو، جس نبی نے حصہ رکھا اس نبی کا میں نے میلاد منانا ہے۔ باپ کے سامنے ہاتھ جوڑ دے، ابا جی بڑی غلطیاں ہو گئی ہیں، بڑی کوتاہیاں ہو گئی ہیں، بڑی بدتمیزیاں ہو گئی ہیں تمہارے نال، لیکن اب میں نے اس نبی کا میلاد منانا ہے جس نبی نے یہ بات کہی الوالد اوسط ابواب الجنہ، باپ تو جنت کا مین گیٹ ہے، باپ کی رضا میں اللہ کی رضا ہے۔ ماں کے سامنے ہاتھ جوڑے اور معافی طلب کریں اور واسطے کہیں اماں جان اب میں نے اس نبی کا میلاد منانا ہے جس نبی نے یہ کہا کہ الجنت تحت اقدام الامہات، جنت تو ماں کے قدموں کے نیچے ہے۔ تو صاحب ایسا میلاد منائیں حضور کا۔ میری باتیں شاید بہت سخت ہو چکی ہوں، آپ بھی سمجھیں کہ یہ علامہ صاحب کتنی سخت گفتگو کر رہے ہیں، لیکن یہ حقیقت مبنی ہے۔ اقبال نے بھی کہا تھا حقیقت چھپ نہیں سکتی بناوٹ کے اصولوں سے، خوشبو آ نہیں سکتی کبھی کاغذ کے پھولوں سے۔ تو صاحب آئیں، عہد کریں، اگر جنڈیاں لگائیں گے تو ان جنڈیوں پر بعض کا درود پاک لکھا ہوتا ہے یا حضور علیہ السلام کے نالین مبارک کا نقش بنا ہوتا ہے، وہ جنڈیاں نیچے زمین پر نہیں گرنے دیں گے۔ عہد کرتے ہیں آپ لوگ، وہ نالیوں میں نہیں گرنے دیں گے۔ جب حضور کے نام کا اگر کیک کاٹنا بھی ہے تو کیک کاٹتے ہوئے اس کے اوپر درود پاک نہیں لکھوائیں گے، گنبد خضرا کی تصویر نہیں بنوائیں گے۔ عہد کرتے ہیں آپ لوگ جب جلوس کے لیے نکلیں گے تو اگر نماز کا وقت ہوا ہمارے کانوں میں یہ آواز سنائی دی حی علی الفلاح، آؤ فلاح کی طرف، نماز کی طرف، ہم جلوس وہی چھوڑ دیں گے، پہلے آگے نماز پڑھیں گے۔ عہد کرتے ہیں آپ لوگ محفل میلاد کریں گے اپنی چدراہٹ کے لیے نہیں، اپنی ذات کو آگے لانے کے لیے نہیں، صرف اس لیے کہ اللہ کے رسول خوش ہو جائے۔ عہد کرتے ہیں آپ لوگ۔ تو یہ چیزیں اپنے اندر شامل کیجئے۔ کرنے والے جو کام ہیں وہ کیا ہیں؟ ہم چلتے پھرتے حضور کی ذات پر درود پڑھیں۔ کرنے والے کام کیا ہیں؟ پنجگانہ نماز پڑھیں۔ کرنے والے کام کیا ہیں کہ ہم کیا کریں؟ ہم روزانہ قرآن مجید کی تلاوت کریں۔ اور ایک میلاد ایسا بھی بنایا جا سکتا ہے، میں اپنی گفتگو کو ختم کرنا چاہوں گا کہ دیکھیں آپ لنگر پکاتے ہیں، اچھی بات ہے لنگر پکانا چاہیے، میں قطعاً لنگر پکانے کی نفی نہیں کر رہا کہ لنگر نہ پکائیں، لیکن دیکھیں نا اگر آپ نے 20 دیگیں پکانی ہے، ظاہری بات ہے وہ بانٹنا تو اپنے غریبوں میں ہی ہے، اپنے محلے میں ہی ہے، تو وہ بھی پکائیں۔ بعض بات یہ ہوتا ہے کہ لوگوں کو ربیع الاول شریف میں ساری چیزیں یاد آتی ہیں، غریب بھی ربیع الاول میں یاد آتے ہیں، جن بچیوں کی شادیاں نہیں ہوئی ہوتی وہ بھی ربیع الاول میں یاد آتی ہیں، کسی کے گھر میں فاقہ ہے وہ بھی ربیع الاول میں بعض بات لوگوں کو یاد آتا ہے۔ میں تو اکثر کہا کرتا ہوں یہ جو حضور کے نام پر گلیاں سجاتے ہیں نا، یہی وہ لوگ ہیں جو لوگوں کی بیٹیوں کا جہیز تک بنا کے دیتے ہیں، یہی وہ لوگ ہیں جو حضور کے نام پر نعت خان کو بلا کر ان کی خدمت کرتے ہیں، علماء کی خدمت کرتے ہیں، یا حضور کے نام پر لنگر لوگوں کو کھلاتے ہیں، محافل کے انعقاد کرتے ہیں، یہی وہ لوگ ہیں جو رات کی تاریکی میں لوگوں کے گھروں میں راشن تک پہنچاتے ہیں۔ لیکن ایک میلاد ایسا بھی بنا لیں، یہ انداز بھی بنا لیں، ایک انویل پلے خالی اس کے اندر کوئی 1000 روپیہ یا 2000 روپیہ داخل کر لیں، اس میں شامل کر لیں، اور آپ دیکھیں کہ میرے محلے میں کون سا ایسا بندہ غریب ہے جس کو ضرورت ہے، اس کو جا کر کہیں کہ بھائی آج حضور کی آمد کا دن ہے، یہ میری طرف سے تحفہ قبول کر لیں۔ یہ بھی حضور کی
آمد کی خوشی میں ایسا بھی ملاد بنا جا سکتا ہے۔ دوبارہ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرے ان ٹوٹے پھوٹے الفاظ کو اثر کی شیرینی ڈال کر اس کو میرے بھی من میں اتار دے اور آپ کے من میں بھی چراغاں کر دے، اور اس بات کا عہد ہم کر کے اٹھیں کہ انشاءاللہ تعالیٰ بقیہ جو دن ہیں حضور کی آمد کے قریب وقت پہنچنے میں ہم انشاءاللہ تعالیٰ زیادہ سے زیادہ حضور کی ذات پر درود پڑھیں گے اور زیادہ سے زیادہ قرآن مجید کی تلاوت کریں گے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آج کی اس ہفتے کو قبول فرمائے۔ اقبال نے بڑی خوبصورت بات کی تھی کہ خیمہ افلاک کا استادہ اسی نام سے ہے، نبض ہستی تبش امادہ اسی نام سے ہے، اور کی محمد سے وفات میں تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوہ قلم تیرے ہیں، اور اندازے میں اگرچہ میرا شوق نہیں، شاید کہ تیرے دل میں اتر جائے میری بات۔ باخر دعوانا الحمدللہ۔